پہنچے، شمال سے نکل کے جنوب میں پہنچے، کبھی افریقہ کے جزیروں پہ، کبھی مکران کے ساحل پہ، کبھی بالا کوٹ کے پہاڑوں پہ، کبھی کشمیر کی وادیوں میں، کبھی جلال آباد، کندھار، حتیٰ کہ پشاور، ملتان میں، پوری دنیا میں پیغمبر کے قرآن کو پھیلا کے تبلیغ قرآن کا حق ادا کر کے وہ پوری امت پہ احسان عظیم کر گئے. پوری امت پہ وہ پوری امت پہ احسان کر گئے، قرآن کریم کی تبلیغ کر گئے. انہوں نے قرآن کریم کے 5 حقوق ادا کیے. یہاں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں. صحابہ کرام علیہم الرضوان نہ ہوتے تو قرآن کریم ہم تک کبھی نہ پہنچتا. وہ مقدس ہستیاں نہ ہوتی تو آقا کا فرمان ہم تک کبھی نہ پہنچتا. صحابہ کرام کا تحفظ اسی لیے ضروری ہے کہ سارے کے سارے دین کے ناقل وہ ہیں، سارے کے سارے دین کے راوی وہ ہیں، سارے کے سارے دین کے محافظ وہ ہیں. اور اسماء الرجال کے فن کو اگر مد نظر رکھا جائے تو روایت کی حفاظت راوی کی حفاظت پہ موقوف ہے، مرویات کی حفاظت راویوں کی حفاظت پہ موقوف ہے، منقولات کی حفاظت ناقلین کی حفاظت پہ منقول ہے، امامات موقوف ہے. اس لیے صحابہ محفوظ ہے تو قرآن محفوظ ہے، صحابہ محفوظ ہے تو شریعت محفوظ ہے، صحابہ محفوظ ہے تو امت محفوظ ہے. مانتا ہوں وہ انبیاء کی طرح معصوم تو نہیں ہے، البتہ محفوظ، مغفور اور مقبول ضرور ہے. مانتا ہوں ان سے انبیاء کی طرح گناہ کا سرزد نہ ہونا یقینی تو نہیں ہے، البتہ امت کی رہنمائی کے لیے، امت کو نمونہ دینے کے لیے، نبی کی شریعت کی تکمیل کے لیے ان سے گناہ کا سرزد ہو جانا اور پھر ان کے ذمہ میں باقی نہ رہنا یقینی ضرور ہے. ان کو تسلیم کرنا اصول دین میں سے تو نہیں، ضروریات دین میں سے ضرور ہے. ان پہ قرآن اگرچہ اترا تو نہیں ہے لیکن وہ قرآن کے اولین مخاطبین اور محافظین ضرور ہے. وہ اسلام کے اوامر و نواہی کے موجب تو نہیں ہے لیکن اسلام کے اولین ناقلین اور شارحین ضرور ہے. وہ ربوبیت اور نبوت کے درمیان واسطہ تو نہیں ہے، البتہ نبوت اور امت کے درمیان واسطہ ضرور ہے. ان کے قبضہ میں انسانیت کی ہدایت تو نہیں ہے، البتہ وہ پوری انسانیت کے لیے ذریعہ ہدایت اور نمونہ عمل ضرور ہے. وہ انبیاء کی طرح ساری انسانیت سے افضل تو نہیں ہے، البتہ انبیاء کے بعد پوری انسانیت سے افضل ضرور ہے. قرآن کریم کے ہم پر 5 حق ہیں. سب سے پہلا حق ایمان بالقرآن، دوسرا حق تلاوت قرآن، تیسرا حق فہم قرآن، چوتھا حق عمل بالقرآن، 5واں حق تبلیغ قرآن. اگر یہ 5 حق ہم نے ادا کر دیے تو کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں انصاف کے کٹہرے میں یہ قرآن ہمارے حق میں سفارش کرے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ ہم سے سستی ہو گئی، ہم نے غصب کر لیے، تو یہ ہمارے خلاف بھی شہادت دے سکتا ہے اور اس کی شہادت مانی جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان اور قرآن ایسے جھگڑالو ہیں، ان کا جھگڑا تسلیم کیا جائے گا. تو قرآن کریم کے حقوق ادا کیے جائیں تاکہ یہ ہمارے حق میں سفارشی بنے. القرآن حجت اللہ کا او علیہ کا، قرآن اللہ کی مقدس کتاب ہے، اللہ اس کی بات کو مانتے ہیں. یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، جسے فرقان کہتے ہیں، جسے قرآن کہتے ہیں. یہی ہے وہ کہ جس کا منتظر سارا زمانہ تھا، رسولوں کی زبان پر جس کا نغمہ تھا، ترانہ تھا. تعارف یہ کراتی ہے خداوند تعالیٰ کا، رسولوں کا، قیامت کا، حبیب حق تعالیٰ کا. نہ کچھ تعریف کا خطرہ، نہ خدشہ کچھ خیانت کا. خدائے پاک خود ضامن ہے اس کی حفاظت کا. اسی نے بھید کھولا ہے نبوت کا، خلافت کا. اسی نے راز بتلایا ہے قوموں کی امامت کا.
اس کے حقوق ادا کیے جائیں. اگر اس کے حقوق ادا کر دیے یہ بھی ہمارے حق میں سفارش کرے گا اور پھر صاحب قرآن بھی سفارش کریں گے کیونکہ ان کے قلب سلیم پہ جو اترا ہے، اور بصورت دیگر یہ بھی ہمارے خلاف شہادت دے گا. اور صاحب قرآن بھی اس تعلق کی وجہ سے کہ اللہ نے قرآن کو ان کے قلب سلیم پہ اتارا ہے، وہ بھی کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. تو جس کے خلاف قرآن اور صاحب قرآن کی شہادت آ جائے اسے کون بچا سکتا ہے؟ اور جس کے حق میں ان دونوں کی سفارش اس کی کامیابی کتنی قطعی اور یقینی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کے حقوق ادا کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.